نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا، اللہ سونے دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد، اللہ سونے دے حبیب ساڈے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونیا سچ کہن، سچ سنن، سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سچ ہے قرآن و سنت، قرآن تے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے۔ اسلام، پاکستان، پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے۔ امت واحدہ، وحدت انسانیت اور اسلامی اقوام متحدہ واسطے کم کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے۔ غزوہ ہند واسطے سب کچھ قربان کرنا، ان دی تیاری کرنا اور ان دے وچ عملاً شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ نفس، شیطان، دنیا، ماسو اللہ اور انہاں دے پجاریاں دے شر تو بچائیں۔ قلباً تا ابد اپنی سونی پاک ذات چ ڈوبا رہن والا بندہ بنائے۔ قابل صد احترام معزز سامعین، آج دے درس تصوف دا موضوع دل ہے۔ قرآن حکیم دی سورہ بقرہ 10ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا ہے۔ اللہ سونے اس آیت پاک فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کہ انہاں دلاں وچ بیماری ہے اور پھر اللہ سونے نے انہاں دی بیماری ہور ودا دتی۔ اس آیت پاک دے وچ اللہ رب العزت نے کافراں، منافقاں اور اپنے آپ تو غافل لوکاں دا ذکر کیتا اور دسیا ہے کہ میں تو ہر اس بچے نو فطرت اسلام تے پیدا کردا، پاکیزہ دل دے کے بھیجدا، پاکیزہ نفس دے کے بھیجدا، لیکن مینوں چھڈ کے شغل مولا نو چھڈ کے شغل خلق چ مبتلا ہو جاندے ہیں، خواہشات نفسانی دے بتاں دی پوجا کردے نے، دنیا دی محبت چ پھسدے نے، شیطان دی پجاری بندے نے، اور جڑے انہاں دے پجاری آ انہاں دے پجاری بندے نے۔ تو قرآن و سنت نو چھڈ کے شیطان دے بنائے نصاباں دے پیچھے دوڑ دے نے، گمراہ جہنمی فرقیاں دے نصاباں دے پیچھے دوڑ دے نے، 2 نمبر غیر شرع بابیاں دے پروگراماں دے پیچھے دوڑ دے نے، اور کافراں دے بنائے جنہیں پروگرام رنگ برنگے انہاں دے پیچھے لگ دے ہے، جویں یوگا ہے، ریکی ہے، علم النجوم ہے، علم الجفر ہے، علم الرمل ہے، علم کیافہ ہے، پامسٹری ہے، ٹیلیپیتھی ہے، ہپنوٹزم ہے، مسمرزم ہے، سپرچلزم ہے، سمدہ ہیلنگ انرجی ہے، مائنڈ سائنس ہے، وغیرہ وغیرہ ہے۔ وہ انہاں وچ کچھ چیزاں بظاہر چنگیاں نظر آندیاں، لیکن در پردہ
یہ انسان نو رحمان تو دور کر کے شیطان دے پیچھے لے جاندیاں نے، قرآن و سنت تو ہٹا کے نفس پرست بناؤندیاں نے، طلب مولا تو ہٹا کے طلب دنیا دے وچ مبتلا کر دیاں نے۔ سچی روحانیت، سچا علم اسلامی علم تصوف ہے، یہی روحانی سائنس ہے جڑی قرآن دی روح، عطر اور خلاصہ جتے عمل کر کے انسان اپنا مقصد حیات حاصل کر سکتا ہے، یعنی رب سونے دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر سکتا ہے۔ اور یہی انسان دی فطرت ہے، کیونکہ انسان دی حقیقت اللہ دی پاک ذات ہے۔ اللہ سونے نے انسان دے اندر نوری لطائف رکھے عالم امر دے، کیونکہ ان لطائف دے اندر پرواز دی صلاحیت ہے، نعمت اللہ پاک نے کسے مخلوق نو عطا نہیں کیتی۔ انسان جڑا ظاہر و باطن دی ساری کائنات دا خلاصہ آیا، اور کائنات نو اللہ سونے انسان واسطے، انسان نو اللہ سونے اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا ہے۔ خود قرآن کریم جی رب سونے فرمایا کہ جنہاں نو جڑے دنیا چ انے ہیں وہ آخرت وچ بھی انے ہیں ہون گے، یعنی جنہاں نو اج دیدار مولا نصیب نہیں، انہاں نو آخرت وچ بھی دیدار مولا نہیں ہونا۔ یہ دنیا دارالحکمت، آخرت دارالقدرت ہے۔ یہ دنیا چند دن روز کا میل ہے، آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو پھر دل دو طرح دے، ایک وہ دل ہے جڑا بیمار دل ہے، شغل خلق چ لگ کے بیمار ہو گیا، تو جے توبہ نہ کیتی، اللہ سونے طرف واپس نہ پلٹیا، تو پھر دل مر جاندہ۔ جی دے بارے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے، دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ بے حضوری ہے تیری موت کا راز، زندہ ہے تو بے حضور نہیں۔ جہاں دل مر گیا وہ تو چلدیاں پھردیاں لاشاں، جنہیں طالبان دنیا پھردے نے اتوں بے ظاہر بڑے خوبصورت بن کے دکھاؤندے نے، لیکن دل مرے ہوئے نے، تے در حقیقت لاشاں نے چلدیاں پھردیاں۔ زندہ وہی ہے جہاں دل زندہ ہے، تے دل عمل قرآن و سنت نہ زندہ ہونا، اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ زندہ ہونا، والذین آمنوا اشد حب للہ نہ زندہ ہونا۔ اللہ سونے نے انساناں تا جنہاں نو پیدا ہی اپنے عرفان واسطے کیتا، خود قرآن کریم جی رب سنے دسے الا ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس گل نو بڑے پیارے انداز نال سمجھاندے ہیں کہ پرے ہے چرخے نیلی فام سے منزل تیری، ستارے جس کی گرد راہ ہو وہ کارواں تو ہے۔ عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ اس واسطے انسان اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک سچے اللہ والیاں دی خدمت حاضر ہو کے انہاں دی رہنمائی جو روحانی سفر نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع اور آپ دی انہوں مدد حاصل نہیں ہوندی، اور اللہ رب العزت دی توفیق، مدد اور فضل دے بغیر کوئی شخص بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے انسان نے چاہیے کہ سچے عشاقان مولا، علوم نبوت وارث صحیح العقیدہ، مردہ نفس زندہ دل، سرفروش بت شکن، نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں دشمن علماء و مشایخ دی خدمت حاضر ہو، انہاں کولوں قرآن و سنت اور فقہ دا ضروری علم حاصل کرو، اور انہاں دی صحبت انہاں کولوں توحیدی نوری انہاں کاسی فیض حاصل کرو، تاکہ دل ماس و اللہ تو بیزار ہو کے ذات مولا ڈب جائے ہمیشہ لے، اور محبوب مست ہو جائے اللہ سونے سے۔ جی میں ڈاکٹر علامہ اقبال فرمان دیا کہ درویش خدا مست شرقی ہے نہ غربی، گر میرا دلی نہ صفحاں نہ سمرقند۔ انہاں لوکاں دی دا دیدار بہت بڑی نعمت ہے، انہاں دے دیدار نہ اللہ یاد آوندا ہے، گناہ چڑھدے ہے، انسان نو روحانی ترقی ملدی ہے، اندروں ظلمت جلدی ہے، نور اندراں ہی پیدا ہوندا ہے۔ تے اس واسطے انسان نو چاہیے اپنے پیر و مرشد کو توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دل چ لکا کروائے، تاکہ دل دا تعلق بے واسطہ پیرانے سلسلہ نبی پاک دے قلب دے ذریعے اللہ سونے نہ ہو جائے نوری تعلق۔ پھر اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مسلون ریاضت و مجاہدات، مراقبات، اسباق قرب الہی، اسباق ولایت کرے، کیونکہ ولایت دا بوا کھلا نبوت دا بند ہو چکا ہے۔ تے ولایت ہے دیدار مولا،
حضوری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضری. لیکن یہ نعمت جیڑی ہے ازلی سائدر و فطرت روح نے مل دی ہے جنہاں روزے الاسط دلوں کیا سی بلا تے جڑے منافق ہے بدبخت ہے کور چشم ہے تیرا دلوں روزے الاسط بلا نہیں سی کیا. اسے واسطے دنیا وچ بھی آ کے یہ دنیا تر راغب رہندے نے چاہے جنہیں مرضی حافظ عالم بھی بن جان ڈاکٹر انجینئر پروفیسر بن جان صحافی بن جان لیکن دنیا طالب ہی ہوندے نے. اس واسطے انہاں نوں ریاضت و مجاہدے دی نعمت حاصل نہیں ہوندی کیونکہ سارے خواہشات لذات شہوات مال مشہوری کرسی شغل خلق چ لگے رہندے دن رات. انہاں نوں جنی مرضی نصیحتاں بھی کرو چونکہ دل مر چکے انہاں تے کوئی اثر نہیں ہوندا یہ نہیں قبول دے. لیکن سچے جویں انہاں تک اللہ دا پیغام پہنچدا وہ فوراً اللہ تر راغب ہو جاندے نے اور توبہ تنسوح کر کے قلباً ذات مولا چ ڈب کے راہی مولا دے مسافر بن جاندے نے اور انہوں اس وقت تک چین نہیں ہوتا جب تک دیداری مولا دی نعمت حاصل نہ کر لیں. خود قرآن کریم جی رب سونے فرمایا سورہ عنکبوت دی 5ویں آیت پاک سے کہ جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا رکھتے ہیں تے اللہ سونے دا دیدار انہوں نے ضرور ہوئے گا. تے سچے عاشق مولا جننے بھی نے انہاں دل وچ غیر دا ایک ذرہ بھی نہیں ہوندا وہ تو کوشش بھی کرن تے غیر دا انہوں خیال نہیں آندا. انہوں دی زندگی جڑی ہے تقوی دی زندگی احتیاط دی زندگی ورع دی زندگی ہوندی ہے تے اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کر کے اور ذکر قلبی کردے ہاں اللہ سونے طرف ودے ہے کیونکہ ذکر دا تعلق دل نال ہے تے حقیقی اعتبار جڑا قلبی ذکر دا ہی ہے. زبانی ذکر دا منافق بھی کردے رہے جڑے کافراں تو بھی پیڑے نے اور کافراں تو بھی سخت سزا انہاں منافقاں نوں ملنی ہے. اسے واسطے فرائض دی طرف رغبت نہیں کرتے تارکہ فرائض جڑا زندیق ہے تے وے پیریاں مریدیاں بھی کردے نے لوگ 2 نمبر تے بظاہر جڑے غافل لوگ آ مرید بھی ہو جان لیکن راہ مولا دے مسافر نہیں بنتے صرف رسماً مرید ہوندے نے کیونکہ سچا مرید تو ہے ہی جڑا نفس و خلق چوں نکل کے قلباً ذات مولا ڈب جائے ہمیشہ لئی. مریدی دا ایدا نہ آیا اور قرآن و سنت دی روشنی وچ ظاہری بات نہیں یہ سفر کرے اپنے حجرہ دل نو ماسواب اللہ تو خالی کرے کیونکہ دل جڑا اللہ سونے دی جلوہ گاہ ہے. جب دل پاک ہوندا صاف ہوندا ہے بقول شاعر کے دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان ورنہ شیطان کو بھی آتے تھے آتے ہیں وضو کے فرائض. یہ سارے مسئلے ٹکسلے شیطان بھی جاندا ہے. اصل گل دل ہے اور پھر نفس و مارا دی فنا آیا اینو مردہ کرنا ہے اینو مزکی کرنا ہے مطمئنہ بناونا. یہ نفس و مارا انسان دے اندر بہت بڑا شیطان فرعون نمرود شداد اور بہت بڑا کتا ہے یزید ہے بندے اندر جڑا انسان نو تباہ و برباد کردا رب سونے تو دور کردا کیونکہ جب تک فنا نفس دی نعمت حاصل نہیں ہوندی فنا قلب دی نعمت حاصل نہیں ہوندی. تو بغیر اللہ والے دی صحبت تعلیم اور عمل قرآن و سنت دے نفس نہیں مردا. جب تک نفس نہ مرے اس وقت تک انسان کو کوئی روحانی کامیابی حاصل نہیں ہوندی نہ ہی قلباً ذات مولا ہی ڈب سکتا ہے. یہ نفس ہمارا انسان کو دنیا طالب بناوندا ہے تے طلب دنیا جڑی ہے یہ اللہ پاک دی لعنت ہے پکڑ ہے غضب ہے اور رب سن دی ناراضگی ہے. اس واسطے جڑے دنیا دے پیچھے دوڑ پیندے ہیں اور واپس نہیں پڑھتے میرا اللہ انہاں سن لوکاں نوں نفس دے حوالے کر دیندا ہے انہاں تو نظر رحمت ہٹا لیندا دست شفقت چک لیندا. کیوں کہ شیطان دے پیچھے لگ جاندے نے. اس واسطے شیطانی علم دے چکریں لگے رہندے نے. تے سچا طالب مولا جڑا اپنے وقت تو غائب ہوندا ہے کیونکہ وقت تو غائب ہونا افضل عبادت ہے. وہ تو کوشش بھی کرے تو ماسوا اللہ دا انہوں خیال نہیں آندا انہوں فنا و نیستی دا وہ کمال حاصل ہوندا ہے. تے کیونکہ دل جڑا وہ دل دا قبلہ اللہ دی ذات ہے. چہرے دا قبلہ کعبۃ اللہ ہے لیکن دل دا قبلہ اللہ دی پاک ذات ہے. تے سچے اللہ والے دی علم خدمت حاضر ہو کے علم سیکھدا ہے کیونکہ علماء جڑے ہیں یہ علم پڑھاوندے نے اور اللہ والے علم سکھاوندے نے.
علماء ظاہری علم پڑھاؤندے نے لیکن سچے اللہ والے علم دی روح سکھاؤندے نے اور اتنے عمل کرتے ہیں. روح قرآن و سنت دی یہی ہے کہ انسان اتباع مصطفیٰ فنا ہو کے قلباً ذات مولا ڈب جائے ہمیشہ لے ناقابل واپسی رہ دینا. تو دنیا دے فکرہ تو آزاد رہندے ہیں. اللہ دے کرے نبی نے فرمایا جتوں تک ہوئے دنیا دے فکرہ تو فرق رہو، کیونکہ دنیا دے فکر جڑے ہے حجاب ہے، عذاب ہے، ذلت ہے، پریشانی ہے، ٹینشن ہے، مصیبتاں پیدا کرتا ہے یہ فکر جننے بھی ہے. تو سانو چاہیے کہ غفلت چ نکلیے. اگر یہ غفلت نہ نکلے تو ساڑیاں نسلوں کو اس غفلت کی سزا بھگتنی پینی ہے جب تک وہ توبہ کر کے اللہ طرف واپس نہیں پڑھتے. اسی واسطے سچا صوفی کدے ماسوا تر رغب نہیں کرتا، خلقی اسباب و ارباب دی پرواہ نہیں کرتا، نہ انہوں نے بھروسہ کرتا ہے کیونکہ بھروسہ شرک ہے. صوفی مرنوں مر جائے گا تو غیر دا سوال ہی نہیں ہوتا. وہ تو اللہ سونے کو بھی نہیں مانگتا اس لیے کہ انہوں پتا کہ اللہ سونے میں میری ہر ضرورت دا پتہ ہے اور ازل تو میری ضروریات دا طبعی ضروریات دا بندوبست انہیں کیتا اپنے اپنے وقت نہ میں ملنی ہے. تو سچا صوفی ہمیشہ اپنے دل نو صاف رکھتا ہے، دل چ غیر نہیں آن دیندا کیونکہ دل بنیاد ہے. صحت مند دل وہی ہے جڑا شغل خلق چ لگیا قلباً ذات مولا ڈبا ہوا، تے بیمار دل وہ ہے جڑا شغل خلق چ لگا ہوا، خواہشات دا پجاری ہے، شیطان دا پجاری ہے. فتح الربانی دے اندر لکھیا کہ حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ صاحب معرفت جڑا ہے وہ اپنے دل دی اکھ نہ دیکھدا ہے. پھر حضور غوث پاک فرماؤندے سے فتح الربانی لکھیا کہ جال دی کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوندی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہیں جہالت دے نال عبادت کیتی وہ جنی صلاح کرے گا اس تو زیادہ بگاڑ کرے گا، بگاڑ پیدا کرے گا. پھر اسے فتح ربانی لکھیا کہ حضور غوث پاک فرماندے نے اپنے دل نو اللہ دے ذکر دے قریب کرو لیا اور مرن تو بعد جی اٹھن دا دن اینو یاد دلا. شکستہ قبراں تے غور کر. اللہ اکبر. اور اسے فتح ربانی لکھا کہ حضور غوث پاک فرماندے ہیں کمیر المومنین سیدنا حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم فرماندے نے کہ میرے دل نے مینوں میرے اللہ نو دکھاتا. سبحان اللہ. پھر اسے فتح ربانی لکھا کہ حضور غوث پاک فرماندے ہیں کہ اللہ والیاں نے جو کچھ بھی سنیا وہ تے عمل کیتا، بس عمل نے انہاں دے معبود دے قریب پہنچاتا. جس واسطے انہوں نے عمل کیتا سی تے پھر وہ اپنے دلاں دے کناں نال اللہ سونے دے نسائے بلا واسطہ سنن لگ پے اور یہ مرتبہ مخلوق تو غیب بے خبر ہون اور خالق تو حاضر و بیدار ہو جاننا نصیب ہوندا ہے. جدو تیرا دل درست ہو جائے گا تو مخلوق تو ہر وقت غائب اور خفتہ رہے گا اور خالق دے نال بیدار رہن لگے گا. بس تو مجمع وچ رہ کے بھی سدا خلوت دار جلوت وچ رہے گا کہ اللہ سونے دے واردات اور حکمت و دانش دے مضامین ہر وقت تیرے باطن دے اتے وارد ہوندے رہن گے. پھر اسے فتح ربانی لکھا غوث پاک فرماندے گوشہ نشینی دا مطلب جیڑا دل دے اعتبار نہ ساریاں چیزاں تو پاک ہو جانا ہے کہ تیرا باطن بالکل خالی ہو جائے، بس مجرد بن جائے
کہ نہ دنیا ہوئے نہ آخرت ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, اور نہ اللہ تو سوا کوئی چیز ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ہوئے. اور یہی گزشتہ انبیاء علیہ السلام، مرسلین اور اولیاء و صالحین دا رستہ آیا. پھر اسے فتح الربانی لکھا، غوث پاک فرماندے آ خلاف شرع امر تو رکنا میرے نزدیک خلوت خانیاں دے 1000 آبدہ تو بھی زیادہ پسندیدہ ہے. اللہ. پھر حضور غوث پاک فرماندے نے اسے فتح الربانی لکھیا کہ جڑا شخص اللہ سونے تو واقف ہو جاندہ ہے، وہ دل تو دنیا اور آخرت اور اللہ تو سوا ہر چیز غائب ہو جاندی ہے. سبحان اللہ. حضور غوث پاک دے یہ اقوال آب ذرنا لکھن والے جہاں مختصر خلاصہ ہے کہ جڑا اللہ سونے نو پہچان لندا ہے، وہ دل دیاں اکھاں جڑیاں وہ باطنی حواس جڑے نے بیدار ہو جاندے ہیں، اور ہر شے نو پھر دل دیاں اکھاں نال دیکھدا ہے. ظاہری اکھاں بند ہون گیاں، دل دیاں اکھاں کھولن گیاں. قرآن و سنت تے وہ دی روح دے مطابق عمل کرنا، مسنون ریاض تو مجاہدات اور ذکر قلبی کرنا سب تو الگ ہونا. جویں ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ ہے عاشقی میں رسم الگ، سب سے بیٹھنا بت خانہ بھی، حرم بھی، کلیسا بھی چھوڑ دے. حضور بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو منے. سچے اللہ والے دی کوشش یہ ہوندی ہے کہ غافل مخلوق میں نہ جانے نہ میں نہ جانا. اس واسطے انہاں تو الگ رہندے ہیں اور باطن چ روحانی سفر کرتے رہندے ہیں روح دے ذریعے. جدوں کہ 2 نمبر جنے ہیں غیر شرع گمراہ فرقیاں دے اج کل نا پیری مریدیاں شروع کیتیاں نے، یہ ہر ویلے مریداں دے شکار چ نکلے رہندے نے، ہر ویلے نظرانے دے چکر چ لگے رہندے نے. انہاں دے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمایا سکا کہ لباس خضر میں ہزاروں راہزن بھی پھرتے ہیں، اگر دنیا میں جینا تو کچھ پہچان پیدا کرو. الہی تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، درویشی بھی عیاری، سلطانی بھی عیاری، انہاں عیارہ لوگوں کو دور رہو. سچے اللہ والیاں دے پیراں دی مٹی بن جاؤ اگر اللہ دا رستہ چاہیے. تے حضور غوث پاک فرماندے جال دی کوئی عبادت قبول نہیں ہوندی. حدیث پاک تو بھی ثابت ہے کو جنی صلاح کردا اُنہ بگاڑ پیدا ہوندا. جویں حضور سلطان بابو رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ علم و بعد جو کرے فقیری تے کافر مرے دیوانہ ہو. علم یعنی قرآن و سنت تو ہٹ کے جڑا فقیری دے چکر چ پیندا ہے وہ یہ کافر ہو کے مرے گا اور یا پاگل ہو کے مرے گا. اور میں تو بارہا دیکھے آ اپنی اس 75 سالہ عمر چ تے تسی بھی دیکھے ہون گے، کیونکہ سیدھا رستہ صرف قرآن و سنت دا رستہ ہے. اس تو علاوہ باقی سارے شیطانی رستے ہیں. بغیر اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے کوئی عمل اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں. اس واسطے غوث پاک فرماندے اپنے دل نو ذکر دے قریب لیا، کیونکہ دل ذکر اللہ دا کرے گا. جس دل وچ اللہ سونا اور اللہ دا ذکر ہے وہی دل زندہ ہے، تے جیدے وچ ماسوا اللہ ہے وہ دل مردہ ہے. حضور غوث پاک فرماندے ہیں کہ ٹوٹیاں قبراں غور کریا کر، مرن دے اتے غور کریا کر، تاکہ تیرا دل صحیح ہوئے، تیرے دل دی سختی جاندی رہے اور تیرا دل مخلوق تو ہٹ کے خالق کی طرف لگ جائے. تے حضرت علی کرم اللہ وجل کریم فرماندے ہیں کہ میرے دل، میں اپنے دل نہ اپنے اللہ نے دیکھیا. اور آپ دا ایک اور قول بڑا خوبصورت، آپ فرماندے میں اس وقت تک اللہ دی بندگی نہیں کردا، عبادت نہیں کردا جب تک میں رب سونے دیکھ نہ لواں. تے سچے اللہ والیاں نو جویں انہاں کول اللہ سونے دا پیغام پہنچدا قرآن و سنت دا وہ تے عمل کردے ہیں اور شیطانی نصاباں چوں نکل جاندے ہیں. لیکن منافق جڑے ہیں وہ اپنے جھوٹے علماں دے بارے جڑے شیطانی علماں دے پیچھے لگے انہاں واسطے دلیلاں لبدے نے تے قرآن پاک دی آیتاں دے معنی محافظ بدل کے پیش کردے ہیں. نہیں جی ٹیلی پیتھی صحیح ہے، یہ یوگا صحیح ہے، یہ مسمرزم صحیح ہے، یہ ریکی صحیح ہے وغیرہ وغیرہ. یہ لوگ مردہ دل نے، بدبخت نے لوگ جڑے قرآن و سنت دی روحانی تعلیم چھڈ کے شیطانی پروگراماں دے پیچھے لگے ہوئے نے. انہاں لوکاں دے پرچھاویں تو بچے بڑے غلیظ لوگ ہے یہ. ہاں جی
ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਦੌੜਦਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਪਾਕ ਕੁਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਸੱਚੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਇਲਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸਮਿਕ ਐਨਰਜੀਆਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਨੂਰ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਸਮਿਕ ਐਨਰਜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਾਸਮਿਕ ਐਨਰਜੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਨਫਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ੁਲਮਤ ਕੱਢਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਫਜ਼ਾ 'ਚ ਬਿਖਰ ਕੇ ਖਲਕੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੂਰੀ ਇਹ ਮਰਤਬਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਖਲੂਕ ਤੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਮਖਲੂਕ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਵਕਤ 'ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਕਲਬਨ ਜ਼ਾਤੇ ਮੌਲਾ 'ਚ ਡੁੱਬਾਂਗੇ, ਮਸਨੂਨ ਰਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਜਾਹਦਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਦਿਦਾਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਮੁਤਹਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਮਤ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਖਲਵਤ ਤੇ ਜਲਵਤ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਲਵਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਤੇ ਮੌਲਾ ਡੁੱਬਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਜਲਵਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਲਵਤ 'ਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਜ਼ਾਤੇ ਮੌਲਾ ਡੁੱਬਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ हिकमत दे, दानिश दे अनवारात बरसते आ। मेरा अल्लाह उत्ते ऐसे ऐसे असरार राज मुनकशिफ करदा है जिहड़े कदे इंसान ने सोचे भी नहीं हुंदे। ते खलवत यही है कि इंसान मासो तो बेजार हो जाए, कुल्ली बेरगबत हो जाए, और यही सारे नबियां वलियां दा तरीका रहा हमेशा ही। ते जिहड़ा शख्स अल्लाह सोहणे नूं पहचान लैंदा है और कलबन ज़ाते मौला च डुब जाता है तो सारी खलक तो अलग हो जाता है। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए कि मासो अल्लाह जो कलबन निकल जाइए, अपने बीमार दिल नूं अल्लाह वाले को सेहतमंद कराइए, अपने मुर्दा दिल नूं अल्लाह वाले को जिंदा कराइए, कुरान सुन्नत ने इहनूं जिंदा करिए, तबाह रसूल ने इहनूं जिंदा करिए, ताकि ये दिल अल्लाह हू करे और अल्लाह का जिक्र करदे होया अल्लाह सोहने तरफ वधदा रहे। कुरबे इलाही दे मुरातब तय करदे होया, नूर जुल्म दे 70,000 पर्दे तय करदे होया अल्लाह सोहने दी बारगाह तक रसाई हासिल करके दीदारे मौला दी नेमत हासिल करे, जिस मकसद वास्ते अल्लाह सोहने नूं पैदा कीता। ते अल्लाह सोहने दी बारगाह दिल दी गहराइयां च दुआ है कि अल्लाह सोहणिया असां बड़े हकीर पुर तकसीर माड़े कमजोर आजिज़ मस्कीन इंसान अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी सोहनी पाक ज़ात जल्ला शान दा सदका साड़ियां खता गुनाह गलतियां लक्ष्य माफ फरमा, तौबतन नसूद तौफीक अता फरमा, अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमा। शैतान दे इन्हां दे पुजारियां अफलातूनी पुजारियां दीनो ईमान फरोश मुनाफिकां मुर्दा दिल दजालियां इस्लाम पाकिस्तान और इंसानियत दुश्मना गुमराह जहन्नमी फिरकियां 2 नंबर गैर शरा बाबियां अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफ्स शैतान दुनिया तो ना वाकफा और साढ़े अंदर मौजूद इन्हां दे गद्दार एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाए। साढ़े हवास सोचा और दिल नूं पाक फरमाए, कलबन ताबद अपनी सोहनी पाक ज़ात डुबा रहने वाला बंदा बनाए। अल्लाह नबी वारस अल्लाह बस बाकी हफज व मा अलैना इल्लल बला।